کہ ہر چیز نواز شریف کے گرد گھومتی ہے، وہ لندن ہو یا لاہور ہو، وہ میرا مطلب خبر، اس کا آنا، اس کا جانا بڑی مشکل، میں بڑی زبردستی میاں صاحب کے گرد گھما رہا ہوں، ورنہ چیزیں میاں صاحب کے گرد گھومنے سے۔ آئیے دوستو چلتے ہیں کاشف عباسی کی طرف سے طلال چودھری کی ہوتی ہوئی تاریخی تنظیم سازی کی طرف، اور پھر اس پر بات یہ میاں صاحب کی ایک، میں نے اس لیے بتایا کہ 2017 سے کہہ لیں کہ 2024 تک کا ایک سفر ہے جو انہوں نے ایک طے کیا ہے۔ لندن سے واپس آئیں گے جی انشاءاللہ۔ پالیٹکس یا گرد گھوم رہی ہے عمران خان کے گرد کہ وہ جیل میں ہے، وہ ڈیل ہوئی ہے، کوئی نہیں ہوئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ناٹ اراؤنڈ نواز شریف۔ واٹ از نواز شریف آج کی سیاست میں؟ میاں صاحب کی 2 حکومتیں، لیکن میاں صاحب کی سے صرف اتنی ہے جتنی ایک ربر اسٹیمپ کی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے یہ تو آپ کے یہ رائے ہو سکتی ہے، یعنی میاں نواز، ہم پہلے دن سے کہتے تھے وزیر اعظم نواز شریف ہوگا یا نواز شریف کا ہوگا، نہیں صرف نواز شریف ہوگا۔ اخباروں میں اشتہار دیا آپ نے نواز شریف وزیر اعظم۔ دیکھیں میں گزارش سن لینا، دیکھیں نواز شریف وزیر اعظم بنتا تو اتنی بڑی خبر نہیں تھی جتنی بڑی خبر یہ ہے کہ اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور اس کا بھائی وزیر اعظم پاکستان ہے۔ اس کو جمع کر کے دیکھیں، یہ بڑی خبر ہے۔ یہ دونوں چیزیں، یہ وہ لوگ، یہ وہ لندن سے بننے وزیر اعظم آئے تھے، وہ اخبار میں فل پیج کے اشتہار وزیر اعظم نواز شریف، یہ وہ شریف۔ آپ کی پارٹی کے بیانات دکھا دیتا ہوں، اس ملک کو صرف نواز شریف بچا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر نواز شریف نہیں آیا، شہباز شریف جس نے ملک خراب کیا تھا وزیر اعظم بن گیا، ان کا اپنا، یہ واقعی بڑی خبر، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا مقبولیت، اس کا پیمانہ ہوتا ہے الیکشنز، اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ کون میجورٹی میں آ کے حکومت بناتا ہے۔ باقی بیٹھا رہے کوئی جو مرضی کہتا رہے کہ جی میں ٹھیک بنایا غلط بنایا، ہاں نہیں اب یہ تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ باقی رہی بات، وہ بحث آپ ہار جائیں گے نا اگر مقبولیت کی بحث، اگر الیکشن کے نتائج کی بحث کریں گے، وہ بحث تو نہیں ہوتی نا، اٹس اے نان سٹارٹر بحث ہے نا۔ نہیں دیکھیں یہ کہنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی کہنا کہ جی نواز شریف تو آپ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں بھی یہاں پر میرے جیسے یا بہت سارے ایسے، یہ پارلیمنٹ بھری پڑی ہے، 7 دفعہ ممبر پارلیمنٹ بنے ہوئے ہیں، کونسلر نہیں بن سکتے نواز شریف کی ٹکٹ پہ۔ آپ پنڈی سے ہیں، کون پنڈی سے کیسا بندہ ہے جیت سکتا؟ نہیں، میاں صاحب کے بغیر نہیں جیت سکتے، میاں صاحب کے آپ تو ساتھ بھی نہیں جیت سکتے، لیکن پہلے تو میاں صاحب کے بغیر نہیں جیت سکتے۔ یہ آپ کا کہنا ہے نا، یہ آپ نہیں، میں آئی ایگری وتھ یو کہ ٹکٹ میاں صاحب کا چلتا ہی میاں صاحب کا ٹکٹ تھا نا۔ یہاں پہ چلے پنڈی یا نارتھ پنجاب تو آپ ہارے، 2013 سے ہار رہے ہیں، پنڈی کی سیٹیں آپ ہار رہے ہیں، 13 بھی ہارے، 18 میں ڈنڈی ماری گئی اور 24 بھی ہارے، وہ اب 24 والا معاملہ کچھ اور ہے۔ بٹ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ووٹ نواز شریف کا تھا، لیکن کیسے آپ اس جگہ آئے جہاں پہ تمام تر معاملات آپ کے حق میں، اس کے پاس پارٹی کے بعد ٹکٹ کوئی نہیں، لیڈر کوئی نہیں، بندے جیل میں، پارٹی ٹوٹ گئی، لوگ بھاگ گئے، اور پھر بھی وہ اگر میں صرف وہ لکھے ہوئے نتائج ہی دیکھوں تو وہ سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے ہے۔ کیسے؟ دیکھیے پلٹنا جھپٹنا پلٹنا جو ہے نا، یہ سیاستدان کا کام ہے۔ یہ ابھی 26ویں ترمیم ہوئی ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسودہ تھا جو بہت ہی خطرناک تھا، اور اس کے بعد آپ کا تھا جو اس کے بعد پولیٹیکل ڈسکشن ہوئی، پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہوئیں، وہ بہت ہی زبردست یا مائلڈ یا بہتر ہو گیا۔ اتنے عرصہ خاموش کیوں رہے میاں صاحب؟ یہ میاں صاحب کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، بھائی وزیر اعظم ہے، کیا کہیں؟ نہیں، ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، کوئی ضرورت ہو تو بولتے ہیں۔ اگر اس دن پارلیمنٹ آئے تھے تو ایک شعر پڑھ کے انہوں نے سارا اپنی بیان کر دیا، یعنی یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کی تقریر انہوں نے پڑھا، 3 گھنٹے کی تقریر کرتے۔ ان کا اس شعر کا مخاطب کون تھا؟ یقیناً عدلیہ، صرف عدلیہ، عدلیہ، اور یقیناً عدلیہ کو جو استعمال کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا جی، وہ آج کل آپ کو بھولے ہوئے نا۔ نہیں دیکھیں ایک ہماری لڑائی، آپ اسٹیبلشمنٹ کی، بس سیدھی بات کر لیتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہے نا بھی، میری لڑائی کسی سے اس وقت تک ہے جب تک یہ میں کہوں کہ یہ ریڈ لائن ہے، آپ اسے کراس نہ کریں۔ آپ جب تک میرے مخالف کے ساتھ ہیں تب تک میری آپ سے لڑائی، آپ میرے ساتھ ہیں، میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں۔ اس طرح نہیں نا، اگر ہم کہتے تھے آپ یہ کراس نہ کریں، ہماری آپ سے ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں۔ بی بی نے صحیح کہا تھا نا، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ بالکل، تو آپ نے پہلے مزاحمت کی پھر مفاہمت نہیں، مزاحمت کی کسی اصول پہ، کسی پر، جب کسی اصول پہ نہیں سر، جب طاقت کے اصول پہ مفاہمت۔ دیکھیں ہم نے کہا کہ آپ عمران خان کو لاڈلا بنانا بند کریں، میں صرف یہ نہیں کہا، وہ آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت ہوگی دیکھے جائے، اس کو سزائیں ہوں۔ آپ نے تو زیادہ کروا دیا کہ اس کی پارٹی بھی توڑوا دی۔ نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، وہ 15 سال سے فورن فنڈنگ 8 سال سے،
اس کے بعد آپ توشہ خانہ چھوڑ دیں, 190 ملین 2 جمع 2 ہے. چلے یہ فیصلے تو کورٹ چلو ٹھیک, لیکن یہ جو توشے خانے ہیں نا, اس میں بڑے لوگ اندر جاتے ہیں, تو اس میں اور لوگ زیادہ اندر جاتے ہیں. نہیں کوئی تھوڑے اندر جاتے ہیں, بہت کچھ لوگ زیادہ جن کے لیے آئیں, جن کے لیے قانون بینڈ کر کے ان کو تحائف دیے. یہاں تو کسی نے اناناس اور پائنیپلز نہیں چھوڑے, لیکن چل چھوڑے. ریاست مدینہ کون تھا؟ بسائڈز دا پوائنٹ, قانون کی بات کریں نا, نہیں قانون کی یہ اصولی پوزیشن ہم نے قانون پہ تو وہ ووٹ کو عزت دو کی بھی. نہیں, ہم اور نے یہ بات ٹھیک ہے آپ. چلو سر ویسے میں تمہیں گل دساں, میں نے توشہ خانہ کی لسٹ پڑھی, جس کچھ گفٹ آپ لوگوں نے لیے تھے, اس میں فیک واچز تھی, جعلی گھڑیاں. ہو سکتا کسی نے دے دیا ایتھے تسی کہندے 35,000 دا, وہ فیک کڑیاں کون دیندا کسی نے؟ نہیں, لیکن چلے وہ تھی, کوئی بات نہیں. جب تک آپ کا مخالف جیل میں ہے, کتنے عرصہ جیل رہے گا, اور کیا وہ باہر آنے کا کوئی امکان ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مطلب ایک تو آپ تاریخی طور پر دیکھتے نا, میاں صاحب کو بھی سال 1.5 سال کے بعد پاکستان جیل سے باہر آ گئے تھے, ملک سے باہر چلے گئے تھے, سو ہی سٹیز ان سائڈ. ایسی پولیٹیکل سٹیبلٹی جو اتنی محنت کے بعد اٹین کی گئی ہو, وہ خراب نہیں کی جا سکتی. بڑی محنت کی تھی اسی خیال سے, ٹھیک نہیں, اتنا نہیں کی. پولیٹیکل کیپٹل سے لے کے سارا کچھ تو گیا, پولیٹیکل کیپٹل سے لے کے وہ اسٹیبلٹی, ایسی اسٹیبلٹی ہے طلال صاحب, چوہدری صاحب, ایسی اسٹیبلٹی ہے جس کا آپ کی مقبولیت یا آپ کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں. نہیں, وہ آپ کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں. نو آپ کو حکومت میں رکھنے کے لیے لائی گئی. پولیٹیکل کاسٹ ہم نے پے کی ہے اپنے فیصلوں کی. 1 منٹ, اپنے فیصلوں کی. وہی چیف, آپ نے غلط فیصلے, وہ چیف جسٹس جس نے نہ پلاٹ لیا نہ پروٹوکول لے, کیونکہ اس نے مرضی کے فیصلے نہیں کیے, اس کی گاڑی پر حملہ ہوتا ہے. آپ کا ہیرو کسی کا ویلن ہے, ثاقب نثار صاحب کسی کے ہیرو تھے, آپ کے ویلن تھے. افتخار چودھری صاحب آپ کے ہیرو تھے, پیپلز پارٹی کے ویلن تھے. تو یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ کون کیسا گیا, کس نے, اسی نے بلا لے کر آپ کو دیا تھا. خیر چھوڑیں, یہ بڑی لمبی بحث ہے, بعد میں کریں گے. 8 فروری نے شوق کیا آپ کو, دیکھیے اس حد تک دیوالیہ, مطلب دیوالیہ ہار گئے, اتنا برا. کیونکہ میں یہ مانتا ہوں, اور میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ یہاں اسلام آباد کی سیٹوں سے لے کر پورا جی ٹی روڈ آپ ایک سیٹ نہیں جیتے. دیکھیے یہ لاہور, دیکھیے, او مائی گاڈ, لاہور, دیکھیے میاں صاحب ہار گئے. نہیں دیکھیں, یہ تو اب آپ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی اسٹیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. فارم 45 دکھاؤں آپ کو؟ نہیں, وہ تو اندر جا کے دکھاؤں. نہیں, وہ دیکھیں, وہ سارے نے فارم 45 اکٹھے ہو گئے, موٹر سائیکل لے لوں. گزارش سنیں نا, اب یہ کہتے ہیں نا جی میاں نواز شریف ہار گیا تھا. سر ویسے ایک بات کریں, میری کام کرتے ہیں, اگر ایک نواز شریف صاحب کا حلقہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائے اور کہیں صرف نواز شریف صاحب کا حلقہ اس میں دے دیتے ہیں. شاید خاقان عباسی کہتا آپ ہار گئے تھے, مفتاح اسماعیل کہتا, آپ کے لوگ جو آپ کی پارٹی چھوڑ کر گئے, وہ لوگ جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنا الیکشن لاہور کا ہار گئے. ایک سمپل سا کام کریں, باقی ساروں کی عزت بیسی کی آپ کو فکر نہیں ہے, میاں صاحب کی تو ہونی چاہیے. ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں, آزاد جج کھڑے کریں, یہاں سے کہیں سپریم کورٹ اپنا 3 ممبر کمیشن بنائے, اور ہمیں ایز اے ٹریبونل اس حلقے کو کھول کے اور ثابت کر دے کہ ہم الیکشن. اب کن لوگوں کی تسلی کروانا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کی, آپ کے ووٹروں کی. 1 منٹ, یہ اس نواز شریف کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ خود ایڈمٹ کرتے ہیں. میں پنڈی کی بات, آپ پنڈی کے رہنے والے ہیں, جو کونسلر ہم نہیں بن سکتے ہم جیسے, وہ 8 دفعہ اس پارلیمنٹ کا حصہ اس کی ٹکٹ پہ بنے. میں اوور آل, دیکھیے میں بات کسی کا نام, میں سارے لوگوں کی, میں اس میں خود اپنے 8 والا تو کوئی نہیں, 6 7 8 جو بھی, شاید خاقان عباسی, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, میں سب کی بات, شاید صاحب بھی ہے, دیکھیں سب کی ایگزامپل دے. معاملہ کیا ہے, دیکھیں وہ اس میں تو کوئی لیڈر ہے, اب وہ کوئی کہے کہ جی میں نہیں مانتا تو بنا مانے, کسی نے تسی کہنا ماننا ہے. نہیں, میں اگر میں نے آپ کے سامنے, میں نے تو آپ کو اس لیے کہا نا کہ کم از کم اور کسی سیٹ کا نہیں, میاں صاحب کی سیٹ کا. میں تو آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی, اگر کہیں ہائی کورٹ کا جج ہے ٹریبونل میں, ہم نے اس کی جگہ ریٹائرڈ جج لگانا, یہ ہمارے حلقے نہیں کھول سکتا, اور اس پہ آپ پھنسے ہوئے بھی ہیں. مطلب یہ ناظرین, کچھ لوگوں کے لاشعور میں یہ بات ثبت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے اپنی آخرت کا سودا کیا ہوتا ہے. حکومت کے نشے میں بدمست لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ تاریخ کے ہاتھوں کس طرح مسخ ہونے جا رہے ہیں. آج میر صادق, میر جعفر اور قمر الدین کی نسلوں کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں. اگر کہیں ہیں بھی تو وہ اپنے آپ کو تاریخ نے جن لوگوں کو مسخ کیا ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا ہی پسند نہیں کرتے. سقراط کو زہر کا پیالہ ناحق پلانے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اسی لیے اسے معاشرے میں ایک فتنہ اور نوجوانوں کا اخلاق بگاڑنے والا قرار دے کر موت کی سزا سنا دی گئی. اسی طرح اقتدار اور دنیا کے نشے میں چور بدقسمت ان لوگوں کو یہ وہم تھا جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا
کہ وہ تقریباً 50,000 سال تک نہ صرف جئیں گے بلکہ اقتدار کی مسند پر براجماند بھی رہیں گے۔ مزدوروں کی عالمی تحریک کے لیڈر آگسٹ سپائس اور ان کے حق پرست ساتھیوں کو اس وقت کا مین سٹریم امریکی میڈیا، جس میں واشنگٹن ٹائمز اور وال سٹریٹ جرنلز جیسے نام شامل ہیں، مخالفت کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ معاشرے میں فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ ان سارے لوگوں کا مکروہ چہرہ تاریخ نے کس طرح مسخ کیا۔ لہٰذا آج پاکستانی سیاستدانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ تاریخ کے کس جانب کھڑے ہیں۔ ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ حر کی طرح اپنا قبلہ درست کریں گے یا کہ تاریخ کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے مسخ ہونے جا رہے ہیں۔